الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، ہمہ قسم کی بڑھائی اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق و داتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے حضرات دی وقار اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور فضل ہے جس نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ آج یہ اس ماہ مبارک کا دوسرا خطبہ ہے، دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی پررحمت بابرکت کتاب مبین سے جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے یہ سورہ واقعہ کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا یا نہیں چھوتے اس کو پاک لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، نازل کردہ ہے۔ حضرات، ہمارے گھروں میں ایک کتاب موجود ہے، ہر عام و خاص کے گھر میں موجود ہے۔ اس کی ہم بظاہر بڑی تکریم کرتے ہیں، ایک غلاف میں اس کو بند کر کے ہم رکھتے ہیں، اونچی جگہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو جب بھی چھوا جائے پاک اور صاف اور پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اس کو چھوا جائے۔ میری مراد اس سے قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر ہمارے اوپر اتنے بے شمار انعامات، احسانات فرمائے ہیں، یہ انعام اور احسان بھی اللہ کا بہت ہی عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا کلام قرآن مبین عطا کیا ہے۔ یہ اس قدر عظیم احسان ہے، اس قدر عظیم انعام ہے کہ جو بھی اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، اگر ایک شخص کے پاس کوئی نسخہ اس کے ہاتھ لگ جائے، جس نسخے پر وہ عمل کرتے ہوئے، اپناتے ہوئے زندگی کی ہر مصیبت اور مشقت اور پریشانی سے اس کو نجات مل جائے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے، آپ کو پریشانی آئے زندگی کے کسی مرحلے میں،
زندگی کے کسی موڑ پر آپ اس چیز کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں اور وہ چیز آپ کو رہنمائی دے، ہدایت دے، آپ اس پریشانی اور مصیبت سے نکل جائیں، کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے، ہمیں قرآن جیسی کتاب، یہ نسخہ کیمیا عطا کیا ہے جس کی اہمیت کا ہمیں نہیں پتہ، جس کی اہمیت کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ ہماری مثال اس بد قسمت بکاری جیسی ہے جس کے کشکول میں، جس کے پیالے میں ہیرا موجود ہے، لیکن اس بیچارے کو نہیں پتا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک شیشے کا ٹکڑا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک ہیرا ہے، لیکن اس کو اس کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہے، جس وجہ سے اسے اندازہ ہی نہیں کہ میرے برتن میں ہے کیا۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب سے نوازا ہے، یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو اس ماہ مبارک میں نازل کیا ہے۔ پتہ چلا کہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں روزہ رکھتا ہوں، قرآن سے میرا تعلق نہیں ہے۔ حضرات، اس کا مطلب ہے میری زندگی ابھی ادھوری ہے، ابھی اس میں کچھ کمیاں باقی ہیں۔ میں سعادت مند اس وقت بن سکتا ہوں جب تک میں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کر لیتا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے ایک سعادت مند لڑکا ہے، بچہ ہے، اسے کوئی بڑا تحفے کے طور پر کتاب دیتا ہے۔ اب اس کے ذمے سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ بھئی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، کتاب دی ہے۔ اب کیا اس کتاب کو وہ بند کر کے رکھ دے، اتنا کافی ہے اس کے لیے؟ اب اس کا حق بنتا ہے کہ جس نے مجھے پیار سے، محبت سے یہ گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، اس کو میں پڑھوں، اس کو دیکھوں، اس میں جو میرے مقصد کی باتیں ہیں اسے اپنی زندگی میں اپلائی کروں۔ اللہ نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہے کتاب۔ سب سے پہلے تو اپنے مالک کا انسان کو چاہیے کہ شکریہ ادا کرے، پھر اس کے بعد اس کتاب کو پڑھے، کیونکہ یہ کتاب قوموں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ تو حضرات، اس کتاب کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق ہے کہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے۔ چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ آئیے ذرا اس کی پانچوں ان حقوق پر تفصیل سے دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں اس کے اوپر۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ آئیے ذرا قرآن نے کیا کہا۔ اللہ فرماتے ہیں، میرا محبوب پیغمبر اعلان فرمائیے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ والکتاب الذی انزل من قبل
حضرات قرآن کے ان مقامات پر غور کیجئے. اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. بظاہر اللہ رب العالمین کا یہ حکم بڑا ہی عجیب معلوم ہوتا ہے. اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں. ایمان والوں کو مخاطب کرنے کے بعد کہاں جا رہا ہے؟ ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والو ایمان لے آؤ. حضرات جیسے کہ کہا جائے مسلمان کو اے مسلمان مسلمان بن جا. جیسے پنجابی میں کہتے اوے بندہ بن جا. بندہ تو گئی ہے گئے. اس کے اندر کچھ صفات ایسی پیدا ہو چکی ہیں کہ جو جانوروں کے ساتھ مشابہ، انسانوں کے اندر وہ صفات نہیں ہوتی. اسی لیے پنجابی میں کہا جاتا ہے بندہ بن جا. اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ. جو میں نے اپنے نبی پر کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ. حضرات ذرا حقیقت کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو سمجھیے. ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کہ انسان اپنی زبان سے تو اقرار کرے، اپنے عمل سے ثابت کرے. جب دونوں چیزیں ملیں گی تب جا کر ایمان مکمل ہوگا. کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے، اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے تصدیق بھی کرے، پھر ایمان مکمل ہوگا. پھر انسان کو یقین حاصل ہو جائے گا. جب کسی چیز کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے پھر بندے کا عمل اس کے خلاف نہیں ہوا کرتا. آپ کہیں گے کیسے بات سمجھ آئے گی؟ سمجھیے ذرا کہ جب انسان کو یقین ہے کہ آگ جل رہی ہے، اگر میں آگ میں جاؤں گا تو جل کے خاک بن جاؤں گا. یقین ہے کبھی بھی آگ میں نہیں جائے گا. آگ جلتی ہو کبھی بھی آگ کے اندر اپنا ہاتھ داخل نہیں کرے گا. اس کو یقین ہے کہ اگر میں آگ میں ہاتھ داخل کروں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا. یقین ہے. بجلی کی تار لگی ہے، تاریں ننگی ہیں، پتہ ہے کہ اس میں کرنٹ ہے، کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ یقین ہے کہ اگر میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا میری جان کے لیے خطرہ ہے. تو جب انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے، جب انسان کا یقین مکمل ہو جاتا ہے پھر کبھی بھی وہ اپنے عمل کے خلاف کام نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرمانا چاہتے ہیں، بتلانا یہ چاہتے ہیں اے ایمان والو سچے دل سے ایمان لے آؤ، پختہ عزم کے ساتھ ایمان لے آؤ، سنجیدگی کے ساتھ ایمان لے آؤ. سنجیدگی کے ساتھ ایمان لے آؤ. اپنے عمل میں، اپنے سوچ میں، اپنے رویے میں سنجیدگی پیدا کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات سب سے پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. تو عربی کا ایک مقولہ ہے بادشاہوں کا کلام کلاموں کا کلام ہوا کرتا ہے. تو بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ کلام ہے. اس کی عظمت اور شان اور مقام کیا ہوگا جب تک ہمارے دل میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کی قسم اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی. تو پہلا عمل یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اب دوسرا حق یہ ہے جب ہم نے مان لیا کہ یہ کلام اللہ ہے، اس کا ادب و احترام ہمارے دل میں بیٹھ گیا. اب دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی قدردانی کی جائے. اس کی قدردانی کا اصل حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوہ. فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے
یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے، حق ادا کرتے ہیں اس کو پڑھنے کا، تلاوت۔ اب تلاوت کیوں ضروری ہے؟ ایک بندہ مومن کے لیے قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ حضرات غور کیجئے، میرے لیے قرآن پڑھنا، تیرے لیے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا۔ انسان کا جو جسم ہے دو چیزوں سے مرکب ہے۔ انسان کا جسم کتنی چیزوں سے مرکب؟ بولیے، دو چیزوں سے مرکب۔ پہلی چیز ہے انسان کا جسم، جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ انسان کا جسم جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ حضرات جسم کی ضروریات بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کی ہیں۔ انسان زمین میں ہل چلاتا ہے، گندم کاشت کرتا ہے، انسان اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ حضرات جسم مٹی سے، جسم کی ضروریات بھی مٹی سے پیدا کی ہیں۔ دوسری چیز جو انسان کے جسم کے ساتھ شامل ہے، جو ملے تو انسان کامل بنتا ہے، مکمل بنتا ہے، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح کہا جاتا ہے۔ میرے نبی سے سوال کیا گیا روح کیا ہے؟ فرمایا یسألونک عن الروح، میرا نبی تم سے سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے، بتلا دیجئے ان کو کہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا امر ہے۔ حضرات ایک گھر میں ایک انسان کی اتنا ٹیکا، اتنا روب، اتنا دبدبا گھر میں آ جائے، گھر کا کوئی فرد اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، گھر کا سربراہ گھر میں موجود ہے، لیکن جو ہی اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے، یہی گھر والے، یہی محبتیں کرنے والے، یہی نظریں بچھانے والے یہ کہتے ہیں جلدی کرو، اس کی قبر کا انتظام کیا جائے، اس کو جلدی دفنا دیا جائے۔ یہ اہمیت ہے روح کی۔ جب تک یہ جسم میں موجود ہے، تیرا ٹیکا موجود ہے، تیرا روب موجود ہے، تیرا دبدبا موجود ہے، تیری عظمت موجود ہے، تیری شان موجود ہے، لیکن جو ہی یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اللہ کی قسم تیری کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو بھئی، دفنانے کا انتظام کرو۔ حضرات انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب، میری بات کو سمجھیے گا۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس کی عظمت کو سمجھیے، قرآن پر ایمان لے کر آئیے۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو پڑھیے۔ تو پڑھنا کیوں ضروری ہے وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پڑھنا اس لیے ضروری کہ اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک ہے جسم، دوسرا ہے روح۔ جسم اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کی ضروریات کو بھی مٹی سے پورا کیا، لیکن دوسری چیز ہے روح۔ یہ روح آئی ہے آسمان سے، اس کی غذا بھی اللہ نے کہاں سے نازل کی ہے؟ آسمان سے۔ روح کا تعلق علم ملکوت سے ہے، روح کا تعلق آسمان سے، اس کی غذا بھی آسمان سے۔ اب جب تو تلاوت کرے گا تیری روح کو غذا ملے گی، تیری روح کو توانائی ملے گی، تیری روح کو نشو و نما ملے گی، تیری روح کو تازگی ملے گی قرآن کے ذریعے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ، اچھی آواز میں پڑھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے والا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آیت کو سمجھ کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھ کے پڑھنے والا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صفہ کے پاس آئے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے کوئی وادی بطحا میں جائے، وادی عقیق میں جائے، ایک اچھی نسل کا اونٹ لے کر آئے۔ کون نہیں چاہتا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر، ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ میں اچھی سواری رکھوں، اچھا اونٹ لے کر آؤں، اچھا خریدوں۔
لیکن جیب اجازت نہیں دیتی کیسے کیا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جو بندہ ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہے اچھے انداز میں، اللہ رب العالمین ایک اچھی نسل کا اونٹ صدقہ کرنے کا اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جو 2 آیتیں پڑھتا ہے اللہ 2 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. سمجھ کے پڑھنے والا، فہم کے ساتھ پڑھنے والا، تدبر کے ساتھ پڑھنے والا. تو حضرات یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے. ہم نے قرآن اپنے گھروں میں رکھا ہے، بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن جو اصل اس کا حق ہے وہ ادا کیجئے. رمضان شروع ہو گیا، آج جناب 8 روزے ہونے والے. میری حالت کیا ہے؟ مجھ سے ابھی 8 رکوع بھی نہیں پڑھے گئے قرآن کے. کیوں؟ حافظی ٹائم نہیں ملتا، مصروفیت بڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات یہ قرآن تیرے لیے کل قیامت کو روشنی ہے. جب ہر طرف اندھیرے چھائے ہوں گے یہی ہوگا جو اللہ کے دربار میں تیرے لیے روشنی کا سما پیدا کرے گا. اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. آئیے تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر معنی کے پڑھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 1 حرف پڑھا، کتنا پڑھا؟ 1 حرف. اور وضاحت بھی فرما دی الف لام میم. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 1 حرف پڑھا، میرے صحابہ یہ 1 نہیں بلکہ 3 ہے. اس الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دیں گے. 30 نیکیاں مل جائیں گی. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر معنی نہیں آتا تو آپ نے پڑھنا نہیں ہے. ایسے بھی تلاوت کریں گے تو اجر و ثواب اس کا ملے گا. لیکن جب انسان اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، معنی مفہوم پر تدبر کر کے پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک ذکر اللہ رب العالمین نے نام تذکر بھی ذکر کیا کہ ذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کو کہا ہے، یعنی مجسمہ یاد دہانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہمارے لیے ایک یاد دہانی کے طور پہ نازل فرمایا ہے. جس طرح ایک انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے نشانی کے طور پر، اب وہ بندہ پورا سال گزر گیا، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اچانک سے جب آپ نے اپنا دراز کھولا، اپنی سیف کھولی، آپ کو پتہ چلا کہ یہ قلم مجھے فلاں میرے دوست نے دیا ہے. اس کی نشانی کو دیکھتے ہوئے آپ کی ملاقات کا پورا منظر جو 1 سال پہلے اس نے جس محفل میں دیا تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے قرآن کی ہر آیت کو نشانی کے طور پہ رکھا جاتا ہے. نشانی ہے، یاد دہانی ہے. اس کو سمجھیے ذرا کہ قرآن کی ہر آیت کے بعد ایک نشانی لگی ہے، گول دائرہ لگا ہوا ہے جسے آپ آیت کہتے ہیں. حقیقت میں وہ کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. یہ جو نشانی ہے ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ عالم ارواح میں تم اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے تھے. جب رب نے پوچھا میرے بندو بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا. تو اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو قرآن کی ہر آیت ایک نشانی، ہمارے لیے یاد دہانی کہ لوگوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، رب کے ساتھ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں. تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس قرآن کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے. اب غور و فکر کے لیے اعلیٰ درجے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. اب ظاہر ہے ہر بندے میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی، تو معاشرے میں ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کو آسان لفظوں میں لوگوں کو بتلائیں. یہ ہے قرآن کو سمجھنا.
حضرات غور کیجئے صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات سنیے ذرا قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے والے یہ لوگ. حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنی بیگم کے گود میں سر رکھ کر بیٹھے تو اچانک رونا شروع کر دیا. بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی میں نے آپ کو دیکھا روتے ہوئے, مجھے بھی رونا آ گیا. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں مجھے تو قرآن کی یہ آیت یاد آئی ہے سورہ مریم کی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر وارد کریں گے, ہر ایک کو, چاہے کوئی مومن ہے, چاہے کوئی کافر ہے, چاہے کوئی ایمان والا ہے, چاہے کوئی بغیر ایمان کے ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا. تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہم ہر انسان کو جہنم پر پیش کریں گے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب پیغمبر یہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جہنم کی پشت پر ایک پل بنایا ہے, ہر بندے کو یہاں سے گزارا جائے گا. کوئی تو یہاں بجلی کی طرح گزر جائے گا, کوئی تیز سوار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا, کوئی پیدل چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے گزرے گا. تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ ہے صحابہ کی فکر, یہ ہے صحابہ کی سوچ کہ گھریلو زندگی ہے, اچانک قرآن کی آیت یاد آئی تو یہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کیا منظر ہوگا جب اللہ ہمیں جہنم کے اوپر سے گزاریں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ ہر ایک نے گزرنا ہے. بچے گا کون؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. نجات کس کو ملے گی؟ جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. فرمایا جو ظالم ہوں گے ان کو ہم گھٹنوں کے بل وہیں پڑا رہنے دیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جب یہ آیت یاد آئی تو رونا شروع کر دیتے. یہ ہے صحابہ کی زندگی جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا, قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر انہوں نے پڑھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈا پانی پی رہے, ٹھنڈا پانی پیا, اچانک قرآن کی ایک آیت یاد آئی تو رونا شروع کر دیا. قرآن کی آیت کیا ہے؟ فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. اللہ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. اچانک سے ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. کیسی رکاوٹ؟ جس کو قرآن نے بیان کیا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيزُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, جہنمی جنتیوں سے مطالبہ کریں گے ہمیں کچھ تھوڑا سا پانی دے دو. وَنَادَا, ابھی کل ہی ہم نے 8ویں سپارے میں یہ آیتیں تلاوت کی ہیں. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيزُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. جہنمی لوگ جنتیوں سے مطالبہ کریں گے جو ٹھنڈے پانی اللہ نے تمہیں دیے ہیں کچھ تھوڑا سا گھونٹ ایک دو ہمیں بھی دے دو. تو جہنمیوں کو جنتی آگے سے جواب کیا دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. او بھئی اللہ نے کافروں پر یہ نعمتیں حرام کی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات عبداللہ بن عمر نے ٹھنڈا پانی پیتے وقت جب قرآن کی یہ آیتیں یاد آئیں تو رونا شروع کر دیا.
اب یہ غور اور فکر کب پیدا ہو سکتا ہے؟ جب انسان قرآن کے معنی کے اوپر، مفہوم کے اوپر غور کرے، تدبر کرے۔ حضرات یہ قرآن لوگ کہتے ہیں جی یہ تو علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، ہم تو نہیں نہ سمجھ سکتے۔ آئیے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس ذکر کو آسان بنا دیا تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے اس ذکر کو آسان بنایا ہے۔ آج میں اپنی زندگی کے 16 سال انگلش پڑھنے پہ لگاتا ہوں، 16 سال میتھ سمجھنے میں لگاتا ہوں، 17 سال میں ڈگری حاصل کرنے پر لگاتا ہوں۔ کیا زندگی کے 6 ماہ یا 1 سال قرآن کے لیے بھی لگایا ہوتا؟ آج مجھے انگریزی تو آتی ہے، آج مجھے دنیا کا ہر علم تو آتا ہے، نہیں آتا تو رب کا قرآن نہیں آتا، رب کے یہ بول نہیں آتے۔ اللہ کی قسم شرمندگی ہوتی ہے۔ آج انگلش سپوکن کے کورس کروائے جاتے ہیں تاکہ میری پروننسیشن ٹھیک ہو جائے، لوگ میری انگلش سنیں گے، میرا اگر کوئی تلفظ یا لفظ صحیح نہ نکلا، کوئی اگر غلطی سے نالج کو کنالج پڑھ دے، کیونکہ کے کی آواز ساکن ہے، اگر کوئی کنالج پڑھ دے لوگ اس پہ پھپتیاں کستے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اس کو بولنا نہیں آتا، یہ کیا کرتا ہے؟ فیسیں دیتا ہے، ٹیوشنیں پڑھتا ہے کہ میری پروننسیشن ٹھیک ہو جائے، میں اگر انگریزی کا لفظ ٹھیک بولوں۔ کیا کبھی قرآن کے لیے بھی آپ نے تگودو کی؟ مجھے یہ لفظ نہیں آتا، میں اپنا قرآن سیدھا کروا لوں؟ کیا کبھی کہا حافظ جی میرا قرآن بھی سنیے، ایک آیت سنیے مجھ سے، کیا میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں آج ختم تھا، میرے ساتھ یہ ہو جانا تھا، وہ ہو جانا تھا۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں ہونا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب تک قرآن باقی ہے یہ دنیا کا نظام باقی رہے گا۔ جب تک قرآن باقی ہے دنیا کا نظام باقی۔ امام کائنات فرماتے ہیں شام کے علاقے سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ کس چیز کے پہاڑ نکلیں گے؟ سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ حضرات لوگ سونا اکٹھا کریں گے، جمع کرنے کے بعد پھر کہیں گے آؤ ذرا قرآن پڑھ لیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگ جب اپنی الماریوں کی طرف آئیں گے، کتابوں کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، اللہ قرآن کے الفاظ کو اٹھا لے گا، قرآن کے الفاظ کو اٹھا لے گا۔ جلدیں موجود ہوں گی، الفاظ موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم ہے۔ امام کائنات نے فرمایا اللہ کہیں گے جبریل جا، جس کے سینے میں قرآن کے کلمات ہیں اس کو بھی اٹھا کے لے۔ اگر کسی پرچی پر بھی قرآن کے کوئی کلمات لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی اٹھا کے لے آ۔ حضرات وہ وقت آنے سے پہلے کہ قرآن کے کلمات اٹھا لیے جائیں، تیرے گھروں میں قرآن تو موجود ہو لیکن تجھے پڑھنے کے لیے وہ الفاظ نظر نہ آئے، وہ وقت آنے سے پہلے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر۔ تو نے کلمہ پڑھا ہے، اب تیرے پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ تو اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر، اس کو سمجھ کر پڑھ اور اس کے اوپر عمل کر۔ قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اسی وقت مفید ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ عمل کرنا چوتھا حق ہے تیرے اوپر۔ آج جب کسی کو کہا جائے بھئی قرآن نے یہ کہا، جی ٹھیک ہے قرآن نے تو کہا لیکن کیا کروں برادری نہیں مانتی، میں نے معاشرے میں رہنا ہے، میرا ناک نہیں رہتا، قرآن تو ٹھیک ہے۔ آج یہ لوگ جواب دیتے ہیں، ان کی زبانیں کامتی نہیں ہیں یہ جواب دیتے ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ انفرادی زندگی ہو اس کے لیے بھی ہدایت، اجتماعی زندگی ہو اس کے لیے بھی ہدایت۔ لوگوں اگر تم قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اللہ کی قسم تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اگر تم اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کافر تو ہو سکتے ہو، ایماندار نہیں ہو سکتے، منافق تو ہو سکتے ہو، ایماندار نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ،
جس نے قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حلال جانا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اس کے ایمان کی گارنٹی میرے محبوب پیغمبر نے نہیں دی ہے. حضرات، یہودیوں کے اندر گمراہیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ یہودیوں کے اندر گمراہیوں کے اسباب کیا تھے؟ وہ اپنی کتاب کے ایک حصے کو مانتے تھے، ایک حصے کا انکار کرتے تھے. آج ہماری حالت بھی یہ ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم تو ہماری خواہشات کے خلاف ہے، یہ حکم جو قرآن کا ہے یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ میری طبیعت کے خلاف ہے، میں وہاں سے نظریں چراتا ہوں اور نکل جاتا ہوں. جہاں پر مجھے پتہ چلے کہ یہ جو بات ہے نا یہ میرے ساتھ والے کے این فٹ ہوتی ہے، پھر آ کے مولوی صاحب سے پوچھتا ہے حافظ جی ایداں کریے تو ایداں ہوندا وا، آ بندہ ایداں ہی کری جاندا وا. یعنی دین کو بھی ہم نے اگر سمجھنے کے لیے رکھا ہے تو دوسروں کے لیے تان و تشنیع کے لیے، کہ دوسرے بندے کو کیسے ہٹ کیا جائے، دوسرے بندے کو کیسے زیر کیا جائے. تو اس معنی میں تو ہم آ کے سمجھتے ہیں، ورنہ ہم قرآن کے قریب آنا نہیں چاہتے. تو حضرات، اس قرآن کے اوپر عمل جو ہے یہ چوتھا حق ہے کہ جب ہمیں کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. پانچواں اور آخری حق یہ ہے اس کتاب کا، جب اس کتاب کے معنی کو ہم نے سمجھ لیا، تلاوت ہم نے کر لی، عمل کیا، پھر پانچواں حق یہ ہے کہ اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. 23 سال میرے محبوب پیغمبر نے مارے کھائی ہیں، پتھر کھائے ہیں اس کتاب کے لیے، اس کتاب کی دعوت کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ 1,24,000 صحابہ کا مجمع جمع ہے، میرے محبوب پیغمبر نے اعلان کیا، میرے صحابہ بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ نے ایک آواز میں کہا اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا ہے. تو پھر میرے نبی نے کہا اب یہ جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک اس پیغام کو عام کرو. ہم نے کیا سمجھا کہ بھئی یہ مولویوں کا کام ہے، بس وہی دعوت کا کام کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے دین سیکھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی. میرے بھائی ہر بندہ دائی ہے. آپ کو ایک بات کا پتہ چلا آپ اس کو عام کریں، لوگوں تک پھیلائیں. آپ نے ایک دعا یاد کی، آپ اس کو لوگوں تک عام کریں کہ میرے بھائی میں نے یہ دعا یاد کی ہے، تم بھی یاد کر اس کو. یہ دعوت ہے، نبیوں کا مشن ہے یہ. اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا، اب نبیوں والا کام اس امت نے کرنا ہے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی ہو میری اس کو آگے تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، عام کریں اس کو. اور میرے نبی نے پروٹوکول پتہ کیا دیا ہے؟ جو اس دعوت کو سیکھتا ہے اور دعوت کا کام کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر میری اور آپ کی نظر میں بہتر وہ ہے جس نے دنیا کی ڈگریاں حاصل کیں، جس نے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے، جس کے پاس مال ہے، متاع ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، دنیا کی ہر سہولت موجود ہے. ہم کہتے ہیں بہت چنگا جناب، اللہ دا بڑا فضل دے تے، اللہ دا تے بہت ہی کرم آئے دیتے. میرے نبی نے کس کو کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. حضرات خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھائیں. اب رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی توفیق سے گزشتہ چند سالوں سے ہم نے ایک تفسیر کا پروگرام خواتین کے لیے شروع کیا، جس کی کلاس تقریباً 9 سے 10 بجے تک 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. الحمدللہ خواتین آتی ہیں اس میں، اور ہر سال ہم مختلف صورتوں کا ترجمہ رکھتے ہیں، مختلف دعائیں اس میں اذکار یاد کروائے جاتے ہیں، تاکہ خواتین کے پاس مصروفیات اتنی ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا. سال کے بعد ایک موقع ملتا ہے، چلیں کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں، پورے سال کے لیے کچھ نہ کچھ تو حاصل کریں. تو بڑھ چڑھ کے اس میں شامل ہوں، اپنی خواتین کو بھی شامل کریں کہ جاؤ تمہارے لیے یہ ٹائم جو ہے قرآن سیکھ کر آؤ. ایک ماں قرآن سیکھے گی، اولاد کو اچھے انداز میں پڑھا سکے گی.
ہمارے گھروں میں جہالت اس قدر ہے، اللہ کی قسم رونا آتا ہے جب کلاس میں کسی بچے سے پوچھا جائے، 9th کلاس ہے، 80 تعداد ہے، قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ مسجد، گاؤں میں 6 مسجدیں ہیں، 6 مسجدیں، ناظرہ نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے، ریالٹی بتا رہا ہوں، ناظرہ نہیں آتا۔ اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم جناب اہل سنت ہوتے ہیں، ہم دین کے دعوے دار، ٹھیکیدار ہم ہیں دین کے۔ کبھی ہم نے پوچھا نہیں بیٹا کس کے پاس پڑھنے جاتے ہو، کبھی بچوں کا قرآن سنا ہو تو پتہ چلے کہ میرے بچے کو قرآن آتا ہے یا نہیں آتا۔ ناظرہ دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ اس گاؤں کی کیفیت بتا رہا ہوں جہاں پہ 6 مسجدیں ہیں، 4 مدرسے ہیں۔ جو گھروں میں پڑھانے والے ہیں وہ تو الگ ہیں۔ تو حضرات یہ المیہ ہے، تو اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یاد کروائی ہے، دعا سکھائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی ہر دعا سے پہلے اس دعا کو مانگ لیتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کی وہ دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اس دعا کے کلمات پہ غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ تجھے میں تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تو نے دوسری کتابوں میں نازل کیے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تمام ناموں کا واسطہ دے کر میرا نبی سوال کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اب استأثرت بہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ناموں کا واسطہ دے کے مانگا کیا ہے؟ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اللہ میرے سینے کا نور بنا دے۔ یہ میرا نبی دعا کر رہا ہے، اور فرمایا اس دعا کے بعد جو بھی دعا کرو گے اللہ اس دعا کو بھی کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ تو حضرات قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اللہ کی قسم ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ ہمیں ریاکاری سے، دکھلاوے سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔